السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم نے پچھلے دفعہ بات کی تھی ایمان کی اہمیت کے بارے میں کہ ایمان ایبسلیوٹ نیسیسٹی ہے آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیا قرآن کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن جس کا ایمان نہیں ہے اس کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بھی ویٹ کی ڈیفینیشن ہے میس انٹو گریوٹی. اگر گریوٹی زیرو ہوگی تو میس جو مرضی ہو ویٹ زیرو ہوگا. بالکل اسی طریقے سے یہ گریویٹیشنل فورس آخرت میں ایمان ہے. اگر کسی کا ایمان زیرو ہو خدا نخواستہ تو اعمال جیسے مرضی ہوں تو اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میزان قائم کیا ہے, ترازو قائم کیا ہے. ترازو پہ اعمال کا وزن ہوگا اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی زیرو وزن ہوگا. ایک اور بات کی بھی تھی, دوبارہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان نقصان میں ہیں. سورۃ العصر کے اندر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھاتے ہیں, عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے. یعنی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں الا کچھ ایکسیپشنز ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ایگزمپٹڈ ہیں, جو نقصان میں نہیں ہیں, جو ان ریالٹی کامیاب ہیں؟ الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جو نیک اعمال کرتے ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہتے ہیں, جو ایک دوسرے کو صبر کی, استقامت کی, اسٹیڈ فاسٹنس کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. یہ چار کرائٹیریا جس کے اندر ہوں گے وہ انسان نقصان سے بچ جائے گا, وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. پہلی بات تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے ایمان, نیک اعمال اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو استقامت یا صبر کی نصیحت کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے. مال, دولت, گاڑی, سٹیٹس, پوزیشنز, رنگ, نسل, اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار نہیں بتایا. آف کورس یہ دنیا کی ضروریات ہیں, مال ہمیں چاہیے, ہمیں نیسیسٹیز چاہیے, گاڑی ہو, گھر ہو, چھت ہو, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہماری دنیا کی ضروریات ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس مال کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, تو یہ کوئی سکسیس کرائٹیریا نہیں ہے, یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. ایمان کے بارے میں بات کر چکا کہ اس کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات میں آج کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے نیک اعمال, اچھے اعمال, رائچس ایکشنز, گڈ ایکشنز. اعمال اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اچھے ہوں, زیادہ ہوں یا نہ ہوں, اس سے غرض نہیں ہے. زیادہ ہو تو اچھی بات ہے, لیکن جو کی فیکٹر ہے وہ ہے اچھے ہوں, ان کے اندر خوبصورتی ہو. اگر اس کی اکثریت نہیں بھی ہے تو, لیکن اگر دونوں کا کمبینیشن ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے, یہ تو لائٹ اپون لائٹ ہے, یہ تو بہترین چیز ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندے کے جنت میں درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. زیادہ اچھے اعمال ہوں گے, زیادہ درجات ہوں گے. لیکن جنت میں جانے کا کرائٹیریا, انٹرنس انٹو جنت, وہ ایمان اور نیک اعمال پہ موقوف ہے. ایمان ہو اور نیک اعمال ہو. میں دوبارہ بتاتا ہوں, ایمان ہو, نیک اعمال ہو. اب نیک اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. نیک اعمال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ برا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ, رائٹ. جس نے اس کرائٹیریا کی بیس کے اوپر ہمیں کامیاب کرنا ہے
تو اسی کی ڈیفینیشن چلے گی. وہ میری ڈیفینیشن یا آپ کی ڈیفینیشن تو نہیں ہے. میری اگر ایک کمپنی ہے, میں ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں, اور میں ایک جاب ڈسکرپشن, ایک جاب پروفائل چاہتا ہوں, مجھے امپلائی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی یہ سرٹیفیکیشن ہو, یہ ڈگری ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو. تو میرے ذہن میں ہے نا کہ میں کیا چاہتا ہوں. ایک بندہ کہے کہ نہیں میرے پاس سملر ڈگری ہے, یہ تو نہیں ہے, لیکن وہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی چلے گا. میں کہوں دیکھیں کمپنی میں ہائرنگ میں کر رہا ہوں, امپلائی مجھے چاہیے, ریکوائرمنٹس مجھے پتہ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ڈگری چلے گی. ڈز ناٹ میک سینس. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے شرائط جب رکھی ہیں ایمان کی اور نیک اعمال کی, تو نیک اعمال کی ڈیفینیشن بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے, یہ برا عمل ہے. اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز غلط ہے. میری ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. میں نہیں کہہ سکتا ہاں یہ ٹھیک ہے, وہ اس لیے کیونکہ بس میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. پھر تو اگر 1 بلین انسان دنیا میں بستے ہیں تو 1 بلین ڈیفینیشنز ہو جائیں گی. اور اینی وے, جیسے میں نے کہا کہ جس نے کرائٹیریا رکھا ہے وہ بتائے گا کہ یہ نیک عمل ہے, یہ برا عمل ہے. تو ان نیک اعمال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرائض قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ اچھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ, اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے کامیابی کے لیے اللہ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرض ہے, یہ مینڈیٹوری ہے, یہ کمپلسری ہے, یہ دیر از نو چوائس ٹو دیٹ, یہ لازم ہے. کس طرح کون سے اور الفاظ کے ذریعے اس کی ہم امپورٹنس کو سمجھیں کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے. نیک اعمال میں 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا اپنے وقت پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. رمضان آئے گا, روزے رکھنا, آف کورس اس کی ڈیٹیلز ہیں, معذور کچھ ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ان کی بات ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. جو صاحب نصاب ہے, ایک خاص نصاب سے زیادہ, ایک خاص لمٹ سے زیادہ اس کے پاس مال ہے, تو پھر اس کی زکوٰۃ دینا 2.5% اس کی زکوٰۃ دینا. اور اس کے اندر بھی بہت ڈیٹیلز ہیں. جس کے پاس مال بھی ہے, صحت بھی ہے, تو حج کرنا زندگی میں ایک دفعہ, یہ فرض ہے. اسی طریقے سے سچ بولنا فرض ہے. کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں سچ بولوں یا نہ بولوں. عاجزی فرض ہے, عاجزی فرض ہے. ایروگنس, تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر, ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو, اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھوں, کہ میری کیا بات ہے, میرا مال زیادہ, میری گاڑی ایسی, میرا گھر ایسا, میرا علم زیادہ, میری وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ میرے پاس مال زیادہ ہو, میری گاڑی بہتر ہو, میرا گھر اچھا ہو, بہتر ہو, میرا علم زیادہ ہو, تو تک کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو ڈینائی کرتا رہوں کہ نہیں میرے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے, یہ تو بلکہ ناشکری ہو جائے گی. تو اس کے اندر میں کسی کو, اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھوں, میں کہوں اللہ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے اچھی گاڑی دی, اللہ نے مجھے اچھا گھر دیا, اللہ نے مجھے علم دیا, تو اس میں اللہ کا شکر ادا کروں, ایز اپوز ٹو میں کسی کی تحقیر کروں, ایز اپوز ٹو میں کسی کو چھوٹا سمجھوں, ایز اپوز ٹو میں کسی کو برا سمجھوں, ایز اپوز ٹو کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں. تو عاجزی فرض ہے, حسد نہ کرنا فرض ہے, کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا فرض ہے, دیانت کرنا فرض ہے. تو یہ سارے فرائض ہیں. ہم صرف 5 چیزوں پہ شاید سٹک رہتے ہیں جو دین کے پلرز ہیں, شہادت دینا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ.
وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کتنے لوگ اس کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں. اور پھر لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں فرض ہیں. اگر کوئی چیز غلط دیکھو تو اس کو سم ہاؤ، اس کو نگیٹ کرو، یہ فرض ہے. یا اس کو روک سکتے ہو تو روک لو. اگر اتنی اتھارٹی ہے، اگر تم اب حکومت ہے میری پولیس میری ہے، تو میں اس کو ہاتھ سے رکوا دوں گا، ورنہ کم از کم زبان سے اس کو برا کہوں گا. یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو کم از کم برا جانوں اس کو، سم ہاؤ اس کو پش بیک کروں، ایز اپوز ٹو اس کو ایکسیپٹ کر لوں. یہ فرض ہے. تو یہ سارے فرائض ہیں. یہ فرائض سب سے اوپر ہیں نیک اعمال میں. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد کچھ سنن ہیں، مستحبات ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے جاؤں، یہ نیک عمل ہے. اور کس طرح اس کے ایٹیکیٹس ہیں. میں بیٹھا ہوں، میرے پاس کرسی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، لیکن ایک دم سے کوئی بوڑھا آدمی آ جاتا ہے، ایک دم سے کوئی کمزور آدمی آ جاتا ہے، کوئی خاتون آ جاتی ہیں. میں اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں آپ ادھر تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیے. یہ نیک اعمال ہے. کسی کی زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہے، تو میں اس کی ہیلپ کر دوں. یہ نیک اعمال ہے. تو یہ نیک اعمال کام آئیں گے. فرائض لازم ہیں. ایمان کے ساتھ نیک اعمال لازم ہیں جنت میں داخلے کے لیے. اور جو فرائض ہیں وہ لازم ہیں. لیکن اگر درجات کی بلندی چاہیے تو پھر فرائض کے اوپر بھی جو اعمال ہیں نیک اعمال ان کو کریں. انشاءاللہ جیسے جیسے نیک اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے انسان کی جنت میں ترقی ہوتی جائے گی. آخری دو باتوں پہ بھی مختصراً ذکر کر دوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ. یہ چیزیں جو ہے نا، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی بلندی، ایمان پہ قائم رہنا، کمزور نہ پڑ جانا، نیک اعمال کرتے رہنا، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک اچھی صحبت میں رہیں. اچھے عمل کرنے ہیں، یہ بات حق ہے، یہ بات غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا اور ایک دوسرے کو کنسسٹنٹ رہنے کی ترغیب دیتے رہنا، یہ لازم ہے. ایک اچھی صحبت. اگر بری صحبت میں پڑ گئے تو انسان کا ایمان بھی جا سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ نیک اعمال تو چھوڑ ہی سکتا ہے، بلکہ الٹا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ وہ برے اعمال کرنا شروع کر دے. عین ممکن ہے بری صحبت سے. المرء علی دین خلیلہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او کما قال کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا دین. اور بہت ساری احادیث ملتی ہیں. اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پرفیوم سیلر ہے، ایک عطر فروش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھو گے، یا تو خوشبو وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا، یا کم از کم اس انوائرمنٹ میں جو خوشبو آ رہی ہوگی اس سے تو تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں فائدہ ہوگا. اور ایک برے دوست کی مثال، بری صحبت کی مثال ایک لوہار جیسی ہے کہ جاؤ گے تو جو وہ اپنی آگ میں لوہا گرم کر رہا ہے، یا تو چنگاری پڑے گی، تمہارے کپڑے جلیں گے، وہ نہیں تو کم از کم گرمی تو لگے گی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے. تو نقصان ہی نقصان ہے اور ادھر فائدہ ہی فائدہ ہے. تو صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبت. پلیز ہم بھی اپنی صحبت کو اچھا کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اچھی صحبت رکھیں. یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اس بیسک کرائٹیریا، ایمان اور نیک اعمال کے بیسک کرائٹیریا پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جو کہ لازم ہے آخرت میں کامیابی کے لیے. پلیز اس بات کو ہم لوگ سارے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے. دیکھیے موت آنے والی ہے، ہم سب کی موت آنے والی ہے. فرشتہ آنے والا ہے ہمیں لینے. وہ کیسا فرشتہ ہوگا؟ وہ رحمت کا فرشتہ ہوگا یا اللہ نہ کرے عذاب کا فرشتہ ہوگا؟ یہ کیسا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہمارے ایمان کے لیولز کیا ہیں، ہم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس کے اوپر کتنا ہم نے مضبوطی سے جمے رہے، ہم نے کتنے اعمال کیے، ہم نے نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی، ہم نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی. قرآن میں ہے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر،
تم جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو پلیز یہ فرائض سب سے پہلے ہیں، لیکن فرائض صرف عبادات تک محدود نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ سچ بولنا فرض ہے، دیانت فرض ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا فرض ہے، لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنا فرض ہے، حسد نہ کرنا فرض ہے، اچھا گمان رکھنا فرض ہے، پلیز۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اچھے مستحب کاموں میں بھی آگے بڑھیں۔ اللہ کرے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydgital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آن لائن ایک بہن نے یا ایک بچی نے سوال بھیجا ہے ہیوسٹن امریکہ سے۔ انہوں نے کہا ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر نے ہی چیٹڈ آن می فار لاسٹ 2 years، کہ وہ میرے 2 سال سے میرے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کے کسی اور خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں، اور میں برداشت کرتی رہی، اور وہ بیمار ہو گئے بہت، اور ہسپتال میں، یعنی اتنی سیریسنس ہو گئی ان کی بیماری کی کہ ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا، اور میں نے ان کی تیمارداری کی، ان کا میں نے خیال کیا، لیکن جب جیسے وہ ٹھیک ہوئے تو دوبارہ سے انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ میں کیا کروں؟ ایسے سوالات سن کے پڑھ کر یقین جانیں دلی تکلیف ہوتی ہے اور رونے کا مقام ہے۔ میں ویسے ہی سارے مردوں سے بات کرتا ہوں جو غیرت مند مرد ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپ ایزیوم کریں آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لے۔ کیا کسی بھی مرد کی غیرت یہ برداشت کر پائے گی کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس نے جسمانی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے فزیکل ریلیشنز ہیں؟ بحیثیت مرد میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور شاید کوئی مرد نہیں برداشت کر سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسی کو ریورس کر لیں، کیا ایک عورت یہ برداشت کرے گی کہ اس کے مرد کے ناجائز تعلقات کسی اور عورت کے ساتھ ہیں؟ کوئی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح کے ہماری بہن، ہماری بچی نے بھی یہ سوال پوچھا، اور یہ سوالات انگنت آتے ہیں۔ یہ ان کی اتنی فریکوینسی ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ اگر میں سوچوں گا یہ سوال مجھے کتنی خواتین نے زندگی میں کتنی دفعہ پوچھا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح۔ یعنی ہم اتنے ڈس لوئل ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم مسلمان ہیں، یہ کیسا اسلام ہے ہمارا، یہ کیسی سنتوں کی اتباع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائلٹی سیکھیں، ہم ان سے ہم وفا سیکھیں۔ دوسرا نکاح کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، جس کی کوئی روم نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کسی خاتون کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں۔ آفرین ہے ان خاتون کے اوپر کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا شوہر، ان کو پتہ ہے 2 سال سے وہ ناجائز تعلقات خواتین کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور بیمار ہو گیا، اور ان خاتون نے ان کی سٹل تیمارداری کی، ان کا خیال رکھا، ان کی کیئر کی۔ اس کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے، اور مبارکباد کے لائق ہے یہ خاتون کہ انہوں نے اتنا بڑا دل کر کے اپنے ایسے شوہر جو ڈس لوئل ہے اس کا خیال کیا، اور صرف اللہ کی خاطر ہی کیا کر سکتا ہے انسان، ورنہ دنیا میں انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بندہ جس کو پتہ چل جائے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، میرے ساتھ ڈس لوئل ہے، سٹل آپ اس کی کیئر کریں، تو بہت نیڈس اے بگ ہارٹ۔
اور اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے انسان کر سکتا ہے. لیکن یہ جو صاحب ہیں جب یہ اتنے بیمار ہوئے یہ اللہ کی طرف سے وارننگ تھی. دیکھیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا ایز لٹل ایز فلو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے. یہی فلو ٹائپ سے سمٹمز ہی تھے نا کووڈ کے. جب کووڈ ابھی بھی ہے لیکن جب اس کی پیک تھی تو انیشلی تو فلو لائک سمٹمز تھے. وہ فلو لائک سمٹمز جو ہیں پھر وہ ریسپریٹری سسٹم کے اندر زیادہ ہو گئے, لوگوں کے لنگز افیکٹ ہو گئے, ایونچولی لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی. لیکن فلو کیا انسان کی موت کا سبب نہیں بن سکتا؟ ناٹ ویری لانگ اگو ایک زمانے کے اندر جو فلو تھا, انفلوئنزا تھا, وہ ایک سیریس بیماری تھی, لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی تھیں. اب تو چلیں اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی ہے, لیکن کوئی بیماری ایون سر درد ایک وارننگ ہوتی ہے انسان کے لیے کہ دیکھو تمہاری موت آنے والی ہے. یہی چیز کین ٹرانسفارم انٹو اے ڈیڈلی ڈیزیز اینڈ اٹ کین کاز ڈیتھ. یہی بیماری جو ہے آپ کی خطرناک مہلک ہو سکتی ہے اور تمہاری موت ہو سکتی ہے اس سے. یہ جو صاحب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی کہ دیکھو توبہ کر لو, باز آ جاؤ. میں تو حیران ہوں کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ بیماری سے جیسے ہی وہ نکلے تو انہوں نے دوبارہ سے وہی حرکتیں شروع کر دی جو پہلے سے. اس کا مطلب انہوں نے اپنی اس وارننگ سے, اس سائن سے کچھ بھی نہیں سیکھا. یہ تو غفلت کی انتہا ہے, ہیڈ لیسنس کی انتہا ہے. موت کیا بالکل یاد نہیں ہے؟ کیا قبر بالکل یاد نہیں ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے تھے, صحیح حدیث میں ہے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی, اتنا روتے تھے. ان کو اتنا احساس ہوتا تھا کہ آخرت میں کیا بنے گا. فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے آسانی ہے, اگر یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے اور بھی مشکل ہے. اتنا روتے تھے کہ میرا یہاں کیا بنے گا. یہ صحابہ تھے, ذو النورین تھے, عشرہ مبشرہ تھے, یہ ان کی حالت تھی اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ میری اس بہن ان بچی کو جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیریس نوٹ پہ بات کریں اپنے ہسبینڈ سے. اور میں ابھی آگے کی بات نہیں کرتا, میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اٹس آل گوئنگ ٹو بی گڈ. انشاءاللہ ان کو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کا استحضار دلوائیں, اس کے بارے میں ان کو سوچنے پہ مجبور کریں اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے اور توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن توبہ کی شرط یہی ہے کہ اس کو فوری چھوڑیں, آگے نہ کرنے کا عزم کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی آگے کی زندگی کو نیکی میں گزارنے کا عزم تہیہ کریں. اور مجھے امید ہے, اور آپ دعا بھی کریں, ہم سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کا دل اللہ جیسے چاہتے موڑ سکتے ہیں. مسنون دعاؤں میں سے بھی ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرا دل ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے. تو دلوں کے مالک اللہ ہیں, دعا بھی کیجئے ان کے لیے, ان کو سمجھائیے. اور لیٹس ایزیوم, ہم ہوپ فلی ایزیوم کرتے ہیں, ہم کوئی ایکسٹریم کیسز کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ایزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ وہ توبہ کر لیں گے. اللہ کرے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور اللہ کرے آپ کا ریلیشن شپ قائم رہے. لیکن اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر تو ایک سیریس معاملہ ہے اور اس کو سیریسلی ہی ڈیل کرنا چاہیے. لیکن لیٹس ٹیک اٹ سٹیپ بائی سٹیپ, ہم آگے نہیں جاتے. لیکن پلیز, یہ میں سارے مردوں سے بات کر رہا ہوں, پلیز اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو سوچیں. ایک انسان کی اس کی احساسات کا خیال کریں, اس کی کیفیات کے بارے میں سوچیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کر اپنی آخرت کو, اپنی موت کو, اپنی قبر کو ہم سارے لوگ یاد کریں, یاد رکھیں. اور یہ یاد کریں کہ موت کا فرشتہ آئے گا, ہمارے اعمال کے مطابق آئے گا, رحمت کا یا عذاب کا. قبر بڑی سخت جگہ ہو سکتی ہے, یا جنت کے باغوں میں سے باغ, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا, معاذ اللہ. آگے قیامت کے دن بہت سخت ہے, نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے, پیش کیا جائے گا, اعمال کا وزن ہوگا.
پل صراط ہے جس کو پار کرنا لازم ہے جنت میں جانے کے لیے، یہ آسان معاملات نہیں ہیں، آخرت بہت کٹھن ہے، یہ دنیا اس کی تیاری کے لیے ہے۔ ایمان اور نیک اعمال انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے، ایمان نہ ہو یا پھر برے اعمال ہو تو یہ انسان کو جنت سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں معاذ اللہ۔ پلیز فکر کیجئے، معاملہ بہت سیریس ہے، بہت نازک معاملہ ہے، ہم سارے توبہ کریں ہر معاملے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے ایمان کی مضبوطی کی، ایمان کی کس طرح ایمان اور مضبوط کریں، جب اللہ تعالیٰ اگلے کسی ایپیسوڈ میں توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ پلیز ہم سب کو اس بڑے پرفتن دور کے اندر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں یہ ہمیں بھٹکا رہا ہے، سب سے بڑا ایمان کا جو کم کرنے کا یا گناہوں میں ڈالنے کا فیکٹر ہے وہ تو ہے ہی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ہر طرح کی بیکار چیزیں، ہر طرح کی بری چیز، اس کو دیکھ کر انسان کا دل بھی کرپٹ ہوتا ہے، پھر انسان کو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور کئی دفعہ انسان اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پلیز نظر کی حفاظت، سوچیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کس گیدرنگ میں ہوں، کس محفل میں ہوں، میرے دوست کون ہیں، یہ سارے ایز اے سب انسان کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔